بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج تھرسڈے نائٹ ہے، رجب کی پہلی جمعرات۔ سب کے لیے میسج ہے کہ واٹ ٹو ڈو، آج کی رات کرے گیا، آج کی رات ہاؤ ٹو سٹارٹ۔ آپ انصاف سے بولو، جتنے مجھے سن رہے سو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب، کسی کو اولاد کا ایشو ہے، کسی کے بچے صراط مستقیم پہ نہیں ہے، کسی کے شوہر کے ساتھ انبن ہے، کسی کی ساس کے ساتھ انبن، کسی کا رزق رکا ہوا، کسی کا بزنس رکا ہوا، کسی کو سٹریس ہے، کوئی بیمار ہے، ساری چیزیں جو ہماری لائف میں پرابلمز میں آتے ہیں، ان سب کے لیے آج کی رات، رجب کی رات۔ رجب روزہ رکھ کے یہ عمل کرنا تھا، لیکن اگر آج گزر گیا، آپ کل بھی رکھو روزہ۔ رجب ایک نہر ہے، ایک ریور ہے جنت میں، جس کا نام رجب ہے۔ وہ ریور ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ دودھ سے زیادہ، ملک سے زیادہ وائٹ ہے، برائٹ ہے، روشن ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، ہنی سے زیادہ اس کا پانی۔ جو یہ رجب کا مہینے میں یہ کرے گا، ایک روزہ رکھے گا، میں بامبے والوں کو بول رہا ہوں، جو سن رہا سفینۃ النجات کے اوپر، ایک روزہ رکھے گا، اللہ اس نہر کا پانی، اس نہر کا، رجب نہر کا پانی تم جنت میں پیو گے۔ دوستو ایزی مت لو، ارے چلتا ہے، پانی نہیں پیئیں گے تو کیا دوسرا پانی پی لیں گے؟ دوسرا پانی نہیں، یہ پانی ایک رحمت کا پانی ہے۔ آج تم کو اندازہ نہیں ہے، اس وقت اندازہ ہوگا جب بلینز اور ٹریلینز لوگ ایک جگہ کھڑے رہیں گے، سب کے ہاتھ میں اس کے اعمال کا بوجھ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم دین، سورہ الحم میں تم پکار کے بولتے ہو روزانہ منیمم 10 دفعہ کہ تو روزہ جزا کا مالک ہے، تو کریم ہے۔ وہ ایسا دن ہے کہ ایک دن کو اللہ نے 50,000 سنہ کا، 50,000 ایئرز کا وہ میں ایک دن بنا دوں گا۔ وہ ایک دن پریشان ہوگے، لیکن اگر رجب کا روزہ رکھو گے، رجب میں یہ اعمال کرو گے، تو تم رجبی کہلاؤ گے، اور جو رجبی ہوگا اس کے چہرے روشن رہیں گے۔ اس دن روز محشر کی 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، اس کی پیاس تم کو نہیں مل ہوگی، تم کو پانی پلایا جائے، تمہاری بخشش ہوگی۔ ایک روزہ ایک رکھ لو، میں یہ نہیں بولتا ایک ہی لیکن رہو۔ 27 رجب کا روزہ، ڈونٹ فارگیٹ اٹ۔ 27 رجب کا روزہ، یہ وہ ایکسٹرا آرڈینری روزہ جو وہ ایک روزہ 60 ایئرز کے برابر۔ میں سارے سفینۃ النجات پہ سننے والوں کو بول رہا کہ میری بات کو آگے بڑھو، میسیج کرو کہ دیکھو 27 رجب، 26 رجب کی رات کو سحر کرنا اور 27 کا روزہ رکھنا، تمہارا قضا بھی ادا ہوگا اور 60 ایئرز کے روزے کا ثواب ملے گا، اور پھر رجب کا فائدہ بھی ملے۔ اتنا بڑا روزہ آنے والا، بھائی ہک اینڈ کروک تم کو رہنا ہے، اور دعا کرو کہ اللہ 27 رجب تک صحت دے، صحت کے ساتھ رکھ، ہیلتھی رکھ، کہ تو رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا۔ خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، گناہوں کی وجہ سے وہ دن آنے سے پہلے اس کی رحمت ہٹ جائے، رحمت ہٹی تو بندہ بیمار ہو جائے، بیمار ہو گیا تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ 60 سال کے روزوں کا ثواب تمہارے ہاتھ سے خدا نہ خواستہ نکل گیا، تو میری خواہش ہے کہ یہ بھی دعا کرنا۔ دس از ویری امپورٹنٹ میسج میں دے رہا کہ یہ مت ایزی لے کے مت بولو۔ ہو سکتا تم اب بڑے خوش ہیلتھی ہو، بہترین تمہاری صحت ہے، ہو سکتا 26 رجب کی مغرب تک تمہاری صحت اچھی رہے، لیکن آدھی رات کو صبح نیت کرنے سے پہلے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، خدا نہ خواستہ پیٹ اپسٹ ہو جائے، کوئی بخار آ جائے، سر درد ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا، اور تمہارا 27 رجب کا روزہ ہٹ گیا، تم کو یہ توفیق اور یہ سعادت نہیں ملی۔ اس کے لیے ابھی سے دعا کرو، آج 5 رجب ہے، ابھی سے دعا کرو کہ پروردگار مجھے 27 رجب کا روزہ رکھنا ہے، رجب کا فائدہ لینا ہے، رجب میں تیری برکتوں کو، رحمتوں کو، نعمتوں کو اور بلیسنگز کو لینا ہے۔ پروردگار تو صحت کے ساتھ سب کو رکھنا اور مجھے رکھنا، اور چوتھی یہ دعا بھی کرو کہ اللہ تو توفیق دینا، میرے کریم، یہ پڑھ کے بولو، میرے کریم یا تواب الرحیم، یا عزیز و یا غفار یا غفور الرحیم، میں جانتا میں بہت بڑا گناہگار ہوں، لیکن تیرا کرم زیادہ ہے، تیری رحمت زیادہ ہے، تیری نعمتیں زیادہ ہے، تیری بلیسنگ زیادہ ہے۔ پروردگار تو مجھے ہیلتھی رکھنا کہ میں وہ روزہ رکھ سکوں۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ 1 سال کا پروٹیکشن ہو جائے گا رجب کا یہ روزہ۔ اور آج کی رات ایک بہترین نماز ہو سکتا آپ نے پڑھی، اور اگر نہیں پڑھی تو آج کی رات میری مجلس کے بعد ضرور پڑھو۔ لیلۃ الرغائب کہا گیا آج کی رات کو،
لیلۃ الرغائب, اس کی 2 رکعت. مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے پورا ایک چیپٹر لکھا, ماہ رجب لیلۃ الرغائب کی نماز. 12 رکعت نماز, 12 رکعت, لیکن 12 رکعت اسٹریٹ نہیں پڑھنا ہے, 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. نیت کرو میں 2 رکعت نماز اول شب جمعہ, پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں, قربتاً للہ, کافی ہے, قربتاً للہ. یہ نیت کرو کہ میں پہلی جمعرات, رجب کی پہلی جمعرات لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربت. مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھو. جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا, جس تسبیح سے ایکچولی, وہ اس نماز میں ہے, اسی لیے میں نے پڑھا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ کس نے کہا ہے؟ آپ کو معلوم یہ تسبیح کس سے پہلے دفعہ پڑھی؟ کئی مرتبہ اللہ کے نام. نبی ابراہیم جو اتنا بڑا عظیم نبی, ہمارے سردار انبیاء, 2nd نمبر پہ ابراہیم ہے, 2nd نمبر پہ, کہ جس کو اللہ نے رسول بھی بنایا, نبی بھی بنایا, امام بھی بنایا. اتنا بڑا نبی ابراہیم, جن کی سنت آج تک ہمارے پاس, حج نبی ابراہیم کی سنت ہے. خانہ کعبہ جنہوں نے بنایا, طواف, 2 رکعت نماز, صفا مروہ, ان کی بیوی جناب حاجرہ کی سنت. مینا میں جا کے بکرے کو جو ہم ذبح کرتے ہیں وہ جناب ابراہیم کی سنت ہے. سنت ابراہیمہ آج تک ہماری شریعت محمدی میں واجب ہے. تو یہ جناب ابراہیم اتنا بڑا نبی ہے. اس نبی ابراہیم کے پاس جانور تھے, بکرے یہ سب تھے. تو اللہ نے ان کا امتحان لیا مال کے ذریعے, پیسے کے ذریعے. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں مال سے امتحان لیتا ہوں, پیسے سے, اولاد کا امتحان لیتا ہوں, اور صحت کا امتحان. اولاد کا, مال کا, سب امتحان اللہ سارے امتحان میں کامیابی دے, صحت کے ساتھ انشاءاللہ, عزت کے ساتھ. نبی ابراہیم کے پاس گوٹ, شیپ, یہ سب چیزیں تھی, بیفلو, یہ سب چیزیں تھی. تو روز یہ چرانے جاتے تھے. ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سٹک ہے, ایک جھاڑ کے نیچے جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے, ان کے جانور سامنے, کافی جانور تھے, کافی شیپ تھے, کافی گوٹ تھے, سب وہ اپنا کھانا رزق کھا رہے. نبی ابراہیم نے دیکھا کہ ایک دم ایک شخص سامنے آیا, حسین اور خوبصورت, اور اس نے اتنی حسین آواز میں, اتنی خوبصورت آواز میں پکارا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جیسے ہی اس نے پکارا, وہ نبی ابراہیم کو اتنا اچھا لگا, قریب جا کے کہا کہ اے اللہ کے بندے, کتنا اچھا تو نے میرے اللہ کا نام. دیکھو دوستو کیا محبت تھی, یہ محبت کو پیدا کر. کہا اللہ تو نے کتنا اچھا میرے اللہ کا نام لیا, ایک دفعہ اور لے گا. اب میں اپنی لینگویج میں بول رہا, کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. انہوں نے مقصد وہی ہے, انہوں نے کہا, اللہ کے اس بندے نے کہا کہ اے ابراہیم میں فری نہیں پڑھتا, تم دو گے کیا اگر میں پڑھوں گا تو؟ انہوں نے کہا تجھے کیا چاہیے, کیا دو گے؟ پوچھا کیا دو گے؟ تو کہا مثال کی طور پر میرے پاس 100 گوٹس اور شیپس اور بکریاں, میں 25% آپ کو دے دوں گا. پھر اس نے پکارا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. نبی ابراہیم was so happy, so excited, he got strength. یہ چیز ہے یار, اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو گے نا, یہ معصومین کا طریقہ میں پڑھتا تھا. محبت علی کے بعد ہے سب, ولایت امیر المومنین کے بعد ہی ہے سب. تو ولایت امیر المومنین میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا, یہ یاد رکھو. نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین. عزاداری حسین میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ ہے تو یہ تسبیح کا فائدہ ہے. I'm very let me clear. یہ ساری محبت امام علی ہے, ولایت علی تمہارے پاس ہے, اور عزاداری حسین تمہارے پاس ہے. تو جب ان ساری تسبیحوں کا فائدہ ہے, اگر ولایت علی نہ ہو, عزاداری حسین ہی نہیں کرتے ہو, تو پھر یہ تسبیح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تسبیح کسی اور نے نہیں بتائی, معصوم نے بتائی. جس نے بتائی اس کا نام علی ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو بہرحال اس ابراہیم نے کہا اے شخص ایک دفعہ پھر پڑھ دے. اس نے کہا اوکے, فری نہیں پڑھوں گا. کیا دو گے؟ کہا اور 25% دے دوں گا. آپ, میں بڑی آسانی سے پڑھا اور آپ سن رہے. 25 گوٹ دینا یا شیپ دینا یا بکرے یا بکری دینا مذاق. ہم 1 روپیہ نہیں دیتے, سوچتے 10 دفعہ, اور 25 بکرے دے دینا صرف اللہ کے نام کی تسبیح سننے کے لیے. پھر اس بندے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ابراہیم was so excited, so happy. ان کو طاقت آ گئی, ایک پاور آ گیا ان کے خوشی کے مارے کہ میں نے اپنے اللہ, کیا محبت تھی, کیا محبت. Again he came to him and he said, can you recite one more time please? Can you say one more time? He said, listen, I'm not going to recite free. یہ میرے جملے ہیں. What are you going to give me? He said, again I'm going to give you 25%. He said, okay. پھر ابراہیم آ کے بیٹھ گئے.
سنتے جا رہے. بسم اللہ الرحمن سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تمہاری تقدیر بدل جائے گی. رزق کے لیے سب سے اچھی تصویر بتا رہا میں آپ کو آج. He was so happy ابراہیم, اتنا بڑا نبی کہ کیا میرے اللہ کا نام ہے, کیا سکون مل رہا مجھے. وہی تو کہہ رہا, if you really need the peace in your heart, recite the tasbih what I said. پھر آئے, can you do it one more time? He said, you are going to give me 75 these sheep and goats. ابراہیم نے کہا, میں نے تجھ سے وعدہ کیا یہ سارے تیرے ہیں. کہا اب تیرے پاس صرف 25% ہے, تم دو گے وہ 25%. ابراہیم نے کہا لے لے اللہ کے, میرے اللہ کے نام. پیسے کا امتحان اللہ کیسے لے رہا دیکھو. جب پیسہ ہمارے پاس آ جاتا, we forget everything. اللہ معاف کرے. ہم آج کے دور میں کیا کرنا, پیسہ آ جائے تو غریب کا خیال رکھنا, یتیم کا خیال, ویڈو کا خیال رکھنا, مسکین کا خیال رکھنا. رجب کا مہینہ بہترین ثواب ہے, بہترین ثواب. اگر چاہتے ہو, تم چاہتے ہیں کہ تمہارے مرحومین کو آج فائدہ پہنچ جائے, پلیز پلیز جاؤ کسی غریب کے پاس, جاؤ کسی یتیم کے پاس, کسی یتیم کو کچھ روٹی دے دو, ایک روٹی, کسی غریب کو ایک روٹی, کسی مسکین کو ایک روٹی دے, کسی بیوہ کو ایک روٹی. اس کے بعد دیکھو اس کا فائدہ کیا. پھر ابراہیم نے کہا اب کیا دو گے. اب اس نے کہا اب کیا دو گے. کا 25%, یعنی 100 گوٹس کا دینا. پھر اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اب تو اس انداز سے پڑھا کہ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, اللہ کی محبت, رونے لگے, کیا میرا کریم کا نام ہے. پھر آئے, آ کے کہا ایک دفعہ اور پڑھ سکتا. اس نے کہا لسن, جتنے تمہارے پاس شیپس تھے, گوڈس تھے, وہ میں نے لے لیے, یہ میرے ہو گئے. اب کیا ہے تمہارے پاس, اب سننا. اس کے لیے میں نے پورا یہ واقعہ پڑھا, مشہور واقعہ, اب اس کے لیے پڑھا میں نے. کہا اب کیا کرے, what are you going to give me now, what are you going to give me now. اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں, you don't have anything, سارے یہ تو میرا مال ہے. اب سننا دوستو, it's not easy. اللہ نے امتحان کیسے لیا اور یہ کیسے کامیاب ہوئے. He said, no, you don't have anything. What are you going to give me? تو اس وقت ابراہیم کا جواب سنو. ابراہیم مالک تھا ابھی تک اس سارے شیپس اور گوٹس کا. اب ابراہیم نے اس سے پکڑ کے کہا ایک دفعہ میرے اللہ کا کیا محبت, اس محبت کو پیدا کرو. کہا کہ ایک دفعہ میرے اللہ کی تصویر پھر پڑھ دیتا. اس نے کہا اب کیا دو گے. تو کہا کہ بھائی سن, یہ سارے جانور اب تیرے ہو گئے, لیکن اب تجھے بھی اس جانور کو چرانے کے لیے, دیکھ بھال کے لیے, ٹیک کیئر کے لیے کوئی نوکر چاہیے نا. تو I'm going to work for you, I'm going to work. میں تیرے پاس ان جانوروں کی نگرانی کے, ٹیک کیئر کرنے کی جاب کروں گا, تو مجھے رکھ لے. اب اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ بس کہنا تھا, وہ سامنے ایک دم آ گئے. پھر آ گئے قریب. اس نے, ابراہیم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. انہوں نے سامنے آ کے کہا کہ ابراہیم تم کامیاب ہو گئے اپنے امتحان. میں کوئی اور نہیں ہوں, میں جبرائیل ہوں. اللہ نے مجھے بھیجا تھا تمہارے پاس کہ تمہارے مال کا امتحان لو. ابراہیم تم اپنے مال کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. عزیزو, ابراہیم سے اللہ نے مال کا امتحان لیا, جان کا امتحان لیا, نار نمرود میں پھینکا تھا, جان کا امتحان, اور تیسری چیز کا امتحان لیا اولاد کا, کہ اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی اللہ کی محبت میں. جان, تینوں چیز کا امتحان اللہ نے ابراہیم سے لیا, اور یہ تینوں چیزوں میں کامیاب, تینوں چیزوں میں یہ کامیاب ہو گئے. آپ نے غور کیا کہ کیسا امتحان اللہ لیتا اور کیسی تم کو تصویر سے تم کو فائدہ ملتا. یہ ابراہیم کامیاب ہو گئے. تو یہ تسبیح آج کی رات پڑھنا ہے. یہ تسبیح اپنے تاخیبات میں رکھ لو. آج میں بولتا 100 نہیں پڑھتے, ٹائم نہیں ہے بامبے میں, 18 ٹائمز پڑھو روز, رات میں اور صبح میں. تسبیحات اربع کے ساتھ یہ پڑھنا. تسبیحات اربع کیا, بسم اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. You know it's extraordinary تسبیح, extraordinary تسبیح. اس تسبیح کے ساتھ کہ جس میں اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے, اور سب سے بڑا اللہ کا نام ہے اللہ اکبر, کہ سب سے بڑا تو ہے اکبر. یہ 4 نام. اس کے فوراً بعد یہ بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. یہ مولا علی علیہ السلام کا بتایا ہوا. یہ تسبیحات اربع کے ساتھ پڑھنا. اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کے بعد 4 نام, 4 اللہ کے نام لینا, 4 اللہ کی آیتیں پڑھنا شکر کے ساتھ. پہلا دفعہ یہ بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ پڑھنا. اس سے کیا ہوگا,
नजरे बद से बच जाओगे तुम। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह के बाद ये पढ़ो। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आय करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये 3-3 मरतबा पढ़ो, सब 100 मरतबा पढ़ो, कोई मना नहीं कर रहा। इससे तुमको नजात मिल जाएगी, इससे तुम्हारी परेशानियां दूर होगी, रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। फिर 3 मरतबा बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, कि सारा काम मैंने तेरे हवाले। ये भी 3 मरतबा। फिर 3 मरतबा बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6 इमाम का बताया हुआ तरीका जो मैं बताया, ये 6th इमाम का रिस्क के लिए। हस्बन अल्लाह नेमल वकील, बस इतना 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बन अल्लाह नेमल वकील। ये तस्बीह रोजाना नमाज फजर के बाद और रात में सोने से पहले बिफोर यू गो टू बेड यू पढ़ो। मैं तो तोहफा देके जा रहा हूं फजल भाई की मजलिस में, जस्ट गिफ्ट देके जा रहा हूं रजब की वजह से। इतना फायदा होगा, आप मुझे दुआ देना और कुछ नहीं। आई डोंट नीड एनीथिंग, आई जस्ट नीड योर प्रेयर्स, आई जस्ट नीड योर दुआ कि अल्लाह तू हमको तौफीक दे। और इसके लिए दुआ करना, तौफीक के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए वास्ता देना इमाम अली नखी अलैहिस्सलाम का और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, ये दोनों मासूमीन का वास्ता देकर अल्लाह का रसूल कहते, सरकार कहते, मैं नहीं बोल, सरकार कहते कि क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह की इबादत में तुमको शौक पैदा, तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमको तौफीक अता करे उसकी इबादत करने में। इसलिए कि बाज़ वक़्त मेरा इरादा है, मेरा इंटेंशन है, मेरी नीयत है कि मैं करूं, लेकिन नहीं कर सकते। बीमार हो जाता इंसान, खुदा न खास्ता, उलझनों में, परेशानियों में आ जाता, खुदा न खास्ता, स्ट्रेस में आ जाता, टाइम नहीं मिलता। ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अगर वो चाहे, ही कैन चेंज योर डेस्टिनी यार, ही कैन चेंज योर डेस्टिनी। अगर तुम ये करोगे, मेरी ख्वाहिश है आप दुआ करो। 10वें इमाम आज 5 रजब इमाम अली नखी अलैहिस्सलाम की के नाम पे मेरे 10th मौला हमको सामिरे की ज़ियारत नसीब करे। ये 4 तस्बीह पढ़ो, फिर मैंने 4 आयतों के वो बताया आपको। दिस कैन चेंज योर लाइफ, दिस कैन चेंज योर लाइफ। और ये नमाज लैलतुल रग़ाइब, आज शब जुमा है, अगर आज पढ़ ली तो ठीक है, नेक्स्ट वीक भी पढ़ो। ये पहली जुमेरात की है, लेकिन पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, मुस्तहब नमाज है, कभी भी पढ़ो। रजब की नमाज है, नियत रजब की करना, कि रजब की पहली जुमेरात आज की रात 2 रकअत करके नमाज पढ़ो। नमाज कंप्लीट होने के बाद ये तस्बीह पढ़ना, सुब्ह 70 मरतबा 70 टाइम्स, सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह। और उसके बाद आपको मफातिहुल जिना में और भी छोटी छोटी तस्बीह और कुछ दुआएं हैं, वो मिल जाएंगे, वो दुआ पढ़ो। इसका फायदा बता दो, इसलिए सारी बिजनेस कम्युनिटी हमारे खोजे भाई की बहुत अच्छी बात है। कारोबार में तुम बरकत चाहते, हलाल रिस्क होना चाहिए, तो फिर कारोबार में बरकत होती है। एनिया सबका माशाल्लाह हलाल है। खुम्स हक मजलूम बीबी जरूर दो, तो उससे तुम्हारा फायदा होगा। बहरहाल इसका फायदा बताओ, ये नमाज का क्या है? ये नमाज का फायदा मौत से, प्लीज ये इस साल सवाब की मजलिस है, इसीलिए मैंने ये कलमात से और आज की रात से इसलिए शुरू किया। ये नमाज का फायदा देखो, बेटा लेके जाके लिटाया कब्र के अंदर, ग्रेव बंद हुई, अल्लाह एक हसीन और खूबसूरत, शेख अब्बास गुमी मफातिहुल जिना में लिख रहे, मैं कोई ये फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा आपको, मफाती का रेफरेंस दे रहा। शेख अब्बास गुमी एक अजीम पर्सनालिटी है, जो मौला अल्लाह हमको मेरे मौला की ज़ियारत नसीब करे। हर साल जाते थे हम नजफ अशरफ, लेकिन ये साल वेरी अनफॉर्चुनेट, बस मेरा मौला माफ करे, वीजे बंद है, फ्लाइट्स बंद है, वरना 13 रजब मेरे मौला के पास करता था। आज 10 ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो रहे। इंशाल्लाह अब शाबान में जाऊंगा, 15 शाबान मेरे मौला हुसैन के पास जाऊंगा इंशाल्लाह। तो कहां दफन है बताए शेख अब्बास, कभी चलो मेरे साथ ज़ियारत पे, तुम्हें बताओ, मैं अल मुंतज़र टूर्स के साथ जाता हूं। जस्ट कम विद मी, देन आई विल शो यू ईच एंड एवरी प्लेस कि कौन सा आलिम कहां दफन है। तो शेख अब्बास कहां दफन है पता है? मौला के सहन के अंदर, नजफ अशरफ। अल्लाह मेरे मौला की ज़ियारत नसीब करे, आंख बंद हो तो मेरा मौला सामने आ जाए। वो गोल्डन टोम, वो 2 मीनारे, और जो जैसे आप एंटर होते सहन है, बिल्कुल जो सहन है जहां से आप एंटर होते हैं, उसी के सामने शेख अब्बास गुमी खुम के रहने वाले। अल्लाह हमको मासूमा मेरी मजलूम बीबी की ज़ियारत नसीब करे। लेकिन ये फैमिली, ये इनका इंतकाल के वक्त ये नजफ अशरफ में थे, और बिल्कुल मौला के सहन के अंदर शेख अब्बास गुमी दफन है। और इतनी अजीम पर्सनालिटी, इतनी अजीम किताबें लिखी, इनका बड़ा अजीम कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शेख अब्बास का मौला के पास शियत के लिए। तो ये हुआ क्या, शेख अब्बास वहां रहते, उन्होंने अपनी किताब लिखा कि जैसे ही तुम्हारी ग्रेव बंद होगी, लहद मिसाल के तौर पर महफिल मुस्तफा में तुम्हारी ग्रेव बंद हुई, और तुमने रजब में ये नमाज पढ़ी है पहली जुमेरात को, हर साल तुम पढ़ते हो, तो अल्लाह इस नमाज को इतना हसीन खूबसूरत चेहरा बना के, रोशन लहद की तुम्हारी ग्रेव के अंधेरे को बंद करने के,
یہ سیدھا اندر آ جائے گی، اور سیدھا جیسی اندر آئی تو تمہاری قبر روشن ہو جائے گی، برائٹ. میں فیری ٹیل سٹوری نہیں بار بار بول رہا، شیخ عباس خمی نے وفاتی میں لکھا. پوری تمہاری گریو روشن ہو جائے گی، برائٹ ہو جائے گی. مثال دے رہا اپنی لینگویج میں بولا، لائٹ آ جائے گی. جو سب سے زیادہ اندھیرا، سب سے زیادہ جو نیچے مصیبت ہے، اس کے لیے بولا کہ سب سے زیادہ ہماری مصیبت کیا ہے؟ نیچے اندھیرا. اسی لیے ہم 2 رکعت وحشت قبر کی نماز پڑھتے. جو پہلی رکعت کو، پہلی رات کو جو ہم وحشت کی نماز پڑھتے، وحشت کے معنی کیا ہے؟ وحشت کے معنی خوف کے ہے، فیئر ہے. یہ ساری وہ چیزیں وحشت میں آتی. مردہ سب سے زیادہ نیچے پریشان ہوتا وہ اندھیرے سے اور گرمی سے. بڑی لائٹ میں رہنے والے ہم لوگ، بڑی بڑی لائٹس میں رہنے والے، ایئر کنڈیشن میں رہنے والے، وہ ساری چیزیں ختم ہو کر کیا ہو جاتا؟ ایک اندھیرے، ایک چھوٹے سے حجرے میں چلے جاتے. ایک ویری اسمال، ویری نیرو، ویری اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ویری نیرو روم میں لٹا دیتا بیٹا. اور بیٹا لٹاتا اور کوئی نہیں لٹاتا. اس وقت بیٹے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرا باپ تو بڑے بیڈ روم میں سوتا تھا، میری ماں تو بڑے بیڈ روم میں سوتی تھی، میرے باپ کے روم میں اتنے لائٹس تھے، میرے روم میں، میرے ڈیڈ کے روم میں اتنے ایئر کنڈیشنز تھے. لیکن آج میں کہاں لٹا رہا؟ نہ اس کا بیڈ ہے، نہ اس کا پلو ہے، نہ اس کی بیڈنگز ہے، کچھ نہیں ہے. وہ رات جب کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں آئے گا، بیٹا نہیں کرے گا تو کون کرے گا یار؟ اس رات کو یہ نماز کام آئے گی. اس رات کو ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین کام آئے گی. یاد رکھنا، جتنا میرے مولا سے محبت کرو گے، جتنا میرے مولا کی بات سنو گے، جتنا اطاعت علی میں رہو گے، جتنا you will follow the path of امام علی، اس رات میں کام آئے. اینڈ یہ نماز اس وقت ایسے کام آئے گی کہ جب آپ نیچے جائیں گے تو اللہ اس نماز کو حسین اور خوبصورت روشن چہرہ بنا کے نیچے بھیج دے، اور اتنی برائٹنس ہو جائے گی گریو میں کہ مردہ کو سکون مل جائے. سکون ہی چاہیے نا، زندگی میں بھی سکون چاہتے ہو؟ آئندہ سال رجب تک سکون چاہتے ہو؟ وداؤٹ کنڈیشنز، اوکے، وداؤٹ کنڈیشنز یہ سکون مل جائے گا. کیسے ملے گا؟ مردے کو سکون مل جائے گا، روشن ہو جائے گی خبر، گریو روشن ہو جائے گی، برائٹ ہو جائے گی، برائٹ ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ تو مردہ اس کو دیکھے گا، دیکھ کے بولے گا بھائی تو کتنا حسین ہے، کتنا بیوٹیفل ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا، اور تیرے چہرے سے کتنی روشنی ہے، تو کتنی اچھی بات کر رہا، تیری بات سے مجھے سکون مل رہا، تیرے آنے سے میری خبر کی وحشت چلی گئی، وحشت چلی گئی، وحشت چلی گئی، فیئر چلا گیا، تیرے آنے سے مجھے سکون مل گیا. تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے میرے بھائی، میں رجب کی وہ پہلی جمعرات والی صلاۃ لیلۃ الرغائب ہوں جو تو پڑھتا تھا، وہ نماز ہوں. آج اللہ نے مجھے حسین اور خوبصورت بنا کر تیری لحد میں تیری تنہائی کو دور کرنے کے لیے بھیجا. تو لونلی فنس فیل کر رہا تھا، تو اندھیرا تھا، تیرے پاس وحشت تھی، تو اکیلا تھا، تو اللہ نے مجھے بھیجا. اب میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا، ایون ڈے آف ججمنٹ میں تیرے سر پہ رحمت کا سایہ بن کے رہوں گا، اور پل صراط سے گزاروں گا. دوستو ایزی مت لو، ایزی مت لو. what I'm seeing this life is what، یہ زندگی کے بعد جو اصل لائف تمہاری شروع ہوگی، اس کے لیے یہ رجب کی نماز میں نے بتائی. پلیز رجب کی نماز کو مس نہیں کرنا. ڈونٹ مس دس نماز. آپ نے اگر پڑھ لیے تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھی ہے تو ابھی بھی موقع ہے. ہم لوگوں نے مابین حرمین مولا حسین اور مولا عباس کے روضے میں جب ہم المنتظر کے ساتھ گئے تھے تو وہاں ہم نے مابین حرمین ہم نے پورا قافلے والوں نے یہ نماز پڑھی تھی. تو میری آپ سے خواہش ہے کہ یہ نماز اپنے ساتھ بامبے میں پڑھنا، اور بامبے میں یہ نماز پڑھو. اور آج کی رات موقع ہے ابھی بھی. اگر مثال کے طور پہ کوئی ڈونگری میں، کوئی ملاڈ میں، کوئی ممرہ میں، ایک جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا. بامبے میں اگر کوئی آپ جانتے کسی کو کہ کوئی غریب یتیم وہ اس محلوں میں یا آپ کے کہیں بھی رہتا ہے، اس کے قریب کوئی آپ کے جاننے والے، تو فون کر کے بولو کہ 100 روپے اس کو دے دو، غریب کو 500 روپے بھیجا دو. کسی بیوہ کو کچھ روٹی بھیجا دو، روٹی بھیجا. روٹی تمہارے دسترخوان پہ اتنی روٹیاں ہیں، لیکن ایک غریب کے گھر میں، یتیم کے گھر میں آج کی رات ایک روٹی بھیجا دو.